سینگ اسلام آباد وفاقی وزیر برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس جاری ہے. پورا جو ان کا ٹریک ریکارڈ وزیر قانون رہا ہے اس کو بھی سہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایاز صادق صاحب جنہوں نے اس ڈیوریشن کے لیے وزارت قانون کا قلمدان سنبھالا تھا ان کو بھی سہرایا اور ان کو کہا کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجلاس میں کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں جو سیکیورٹی وین کے اوپر خودکش حملہ ہوا اس کی شدید مذمت کی گئی اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی. اور یہ جو پولیو ورکرز کی جو میں سمجھتی ہوں کنٹریبیوشن ہے جو پولیو کے مرض کا خاتمہ پاکستان سے کیا گیا اور جس طرح وہ دن رات یہ پوری پولیو کی ٹیم ان کے جو تمام سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جو تمام ذمہ داریاں ہیں جس طرح وہ سر انجام دیتے ہیں ان سب کو کابینہ کے ممبران نے خراج تحسین پیش کیا. اور جو قومی ایجنڈا ہمارا ہے جو کمٹمنٹ ہماری نیشنل ہے پولیو کے خاتمے کے لیے اس میں تمام جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے جذبات کو ان کی کاوشوں کو ان کی کوشش کو ان کی محنت کو ان کی کمٹمنٹ کو ان کے پیشن کو خراج تحسین پیش کیا. اجلاس میں جو ایجنڈا تھا اس کے اندر ملک کے اندر جو گندم کی سپلائی اور ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی فوڈ منسٹری کی طرف سے اور اجلاس کو بتایا گیا کہ ملکی ضرورت پورے کرنے کے لیے گندم کی اس وقت وافر سفیشنٹ جو مقدار ہے وہ موجود ہے. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ کرنٹ ایئر جو اس وقت گزشتہ سال ہے اس کے جو گزشتہ سال ہے اور جو کرنٹ ایئر ہے اور جو گزشتہ سال ہے اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس میں جو ریزروز ہیں جو ذخائر ہیں گندم کے وہ پچھلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں. جو فگر ہے وہ ہے کہ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کرنٹ ایئر میں گندم کی مجموعی ڈیمانڈ جو ہے اس کا اندازہ تقریباً 30.79 ملین میٹرک ٹن ہے اور 2 ملین میٹرک ٹن کے ذخائر اسٹریٹجک ریزرو جن کو کہا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہیں. 1.8 ملین میٹرک ٹن کے ذخائر گزشتہ سال سے منتقل ہوئے ہیں اور موجودہ ذخائر گزشتہ سال سے 2% زیادہ ان کا مجموعہ جو اس کی مقدار ہے وہ بنتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو سیلاب کے بعد جو سچویشن ہے وہ جس طرح یہ پورا سلسلہ ہارویسٹنگ کا اور جو پوری 1/3 آف دا کنٹری جو ہے وہ پانی کے نیچے تھی سیلاب کے دوران ان تمام چیزوں کے باوجود ایفیشینٹ پلاننگ کی وجہ سے جو ذخائر ہیں وہ زیادہ بھی ہیں وافر بھی ہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں کہ ملک میں کسی طرح کا بھی کوئی غذائی بحران نہ پیدا ہو اور جس کی وجہ سے جو فوڈ منسٹری ہے اس نے دن رات کام کیا ہے. اور آج کابینہ نے جب یہ ساری تفصیل بتائی گئی تو جو فوڈ منسٹر طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان جو ان کے سیکرٹریز ہیں جو ان کے حکام ہیں جو پاسکو کے حکام ہیں ان سب کو وزراء نے کابینہ کے ممبران نے سب نے ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا کیونکہ یہ بڑا مشکل چیلنج تھا سیلاب کے بعد. تو اس پہ جو جتنی بھی کنٹریبیوشن اس میں ہے ایفیشینٹ پلاننگ ہے فیوچر پلاننگ ہے ان تمام کو ممبرز نے ایکنالج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایک آپ لوگوں کے سامنے ایجنڈا رکھنا ہے واشنگٹن کے اندر جو ایک بلڈنگ واشنگٹن میں ہمارا جو ایمبیسی ہے اس کے زیر استعمال ایک بلڈنگ وہ خود سفارت خانہ نہیں تھا مگر ایک انویسٹمنٹ کی تھی اور وہاں 2 بلڈنگز ایک R220 اسٹریٹ کے اوپر ہے اور ایک میساچوسٹس ایونیو کے اوپر یہ 2 بلڈنگز موجود ہیں. اور اس بلڈنگ کے جو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 2010 میں یہ 2 بلڈنگز ہیں اور 2010 میں وزیر اعظم کی ہدایت پر اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر ان دونوں عمارتوں کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا تو اس کے رینوویشن کی اپروول دی گئی تھی کابینہ سے. اور پھر اسٹریٹ R پر جو موجود عمارت ہے اس کا ابھی تک
جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کی رینوویشن جو ہے وہ اس کا 60% کام بھی مکمل نہیں ہو سکا. بالکل ابتدائی اس کے اوپر، بلکہ جو دوسری بلڈنگ تھی جو میساچوسٹ ایونیو پہ تھی اس کی رینوویشن اور ریپیئر جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور وہ رینٹ کے لیے جو ایمبیسی ہے یا جو بھی ان کا انویسٹمنٹ پلان، بزنس پلان ہے، اس کے لیے اس کی کاوشیں کر رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ بلڈنگ ہے وہ اس کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے وہ بھی 2018 میں یو ایس کی گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا. اب وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس کے اوپر حکومت پاکستان $8,19,000 کا ٹیکس بھی ادا کر چکی ہے. اور جب یہ اس کا سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، 2010 کے بعد جو منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد جو پورا ایک پروسیس ہے، پھر 2018 کے بعد اس کے اندر 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ ٹیکس ادا کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر، جو کہ بلڈنگ نہ استعمال میں ہے، نہ اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر صرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اس کی ڈپلومیٹک حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے، اور 3 ماہ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ $1 لاکھ ٹیکس اس میں بڑھ جائے گا اسی وجوہات کی وجہ سے. اور 2020 میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی قائم کی گئی تھی جو کہ منسٹرز نے، اور پورا ایک اس کے اوپر ورکنگ کی گئی تھی، اور اس کے اندر موجودہ حالت میں اس عمارت کی قیمت $45 لاکھ لگائی گئی تھی اگر اس کو سیل کیا جائے. اس انٹر منسٹریل کمیٹی نے جو ورکنگ کی تھی، اور جو اسی دوران جو امریکہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس عمارت کو یہ کہا تھا کہ اگر اس کو نہ آپ بیچیں گے، نہ یہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کو اس کی نیلامی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف یو ایس گورنمنٹ. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ڈبیٹ شروع ہوئی 2020 کے بعد، اور اس تک اب تک پاکستان سے $13 لاکھ ٹیکس وصول کرنے کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کا کچھ نہ کیا، اس کو سیل نہ کیا، اس کو آکشن نہ کیا، تو آپ کو $13 لاکھ ٹیکس اس میں ہمیں دینے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نیلام نہ کیا تو گورنمنٹ یو ایس جو ہے اس کو نیلام کر دے گی. یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بالکل زیر استعمال نہیں ہے. پھر ایک ٹرانسپیرنٹ بڈنگ پروسیس اس کے اوپر کیا گیا. تو پہلے $45 لاکھ اس کے اوپر بڈنگ آئی تھی، اور اب جو بڈنگ ہے وہ اس کے اوپر 68 جو لاکھ ملین ڈالرز ہے وہ آئی ہے، اس کی بڈ ملی ہے. اور اس کے جو پہلا اندازہ ہے $45 لاکھ کا، اور اب اس کے اندر $23 لاکھ اس میں زیادہ ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بیچا نہ، اس بڈنگ کے پروسیس کو جو صاف اور شفاف طریقے سے ہوا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کابینہ کے اندر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہر روز کی بنیاد پر ہم کتنا اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، جو کمپلیٹلی ایک ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس کا کوئی نہ فائدہ ہے بلکہ جو الٹا نقصان ہے، جو ہم یہ پیسے بھر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ $13 لاکھ اس پہ جو یو ایس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. تو آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کابینہ سے کہ ہم اس کو جو بھی یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ فالو کیا گیا ہے، اور فارن منسٹری کی یہ سمری تھی، اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تمام وہ قوانین جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تمام کاسٹ بینیفٹ انالیسز جن کو ضروری ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو شفاف انداز سے اس پورے پروسیس کو مکمل کرنے کا اپروول دیا گیا ہے، اس کو بیچنے کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک قائد اعظم یونیورسٹی اور بہارا کا جو بائی پاس ہے اس کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اور جس کے اوپر جو پروفیسرز قائد اعظم یونیورسٹی اور ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھرو کیبنٹ ڈویژن کو جو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر عزیز الرحمان اینڈ ادرز کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی، اور اس کے اندر ایک انٹرم آرڈر بھی آیا ہوا ہے جس پہ بارہ کا جو بائی پاس ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اور اس کا جو انوائرمنٹل کے اس کی کمپلیٹ رپورٹ اور اس کی جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کنسرنز ہیں اس کے اوپر ایک آرڈر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ میڈیٹر کا رول پلے کرے، اور اس پہ وزیر اعظم نے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں 11 نومبر کو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے ممبران سردار ایاز صادق صاحب اس کو چیئر کرتے تھے،
اور میں خود اس کی ممبر ہوں، اور بائی انویٹیشن اسپیشل قمر زمان قائرہ صاحب اور انٹیریئر کے جو سیکرٹری ہیں، کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا یہ معاملہ تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ڈویژن کے ممبران اس میں شامل تھے. چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی مسٹر منور اقبال جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور سردار ریاض صادق اس کمیٹی کو چیئر کرتے تھے. تو اس کمیٹی نے 2 میٹنگز کی، ایک 15 نومبر کو اور ایک 22 نومبر کو، اور کمپلیٹ پہلی میٹنگ کے اندر ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کو اور CDA کی تمام تفصیلات کو سنا. اس کے بعد ہم نے پٹیشنرز کو بھی سنا، اور اس کی تمام تفصیل ایک ورکنگ پیپر میں موجود ہے جو میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی کہ اس کا سارا کیا ڈیلیبریشنز رہی ہیں. کچھ اوریجنل ڈیمانڈز تھیں جو قائد، اور جو گورنمنٹ کی اس میں ترجیح تھی کہ کسی طرح بھی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے، جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری پہچان ہے اسلام آباد کی، اور میں خود وہاں کی گریجویٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کی، تو سب سے زیادہ، اور ایجوکیشن کا جو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی اور اس حکومت کا بھی جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو پوری طرح ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن ہیئرنگ کر کے اس کمیٹی کچھ فیصلوں پر پہنچی ہے، اور جس میں خوشائن بات یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی اور جو نئی فارمولیشن آف دا سیم ڈیمانڈ ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی کی تھی، اس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا کنسنسس ہے. اور وہ ورکنگ پیپر بھی میں آپ سے وہ کر لوں گی، لیکن اس کی جو کچھ اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی. اور یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ کیبنٹ کے اندر آج اپروو ہوئی ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کمیٹی کی جو رسپانس ہے اس کے ساتھ یہ جمع ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر پھر ہیئرنگ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو اس میں جو کیٹیگوریکلی اس بات کا یہ خیال رکھا گیا ہے کہ جو بھاراکو بائی پاس کے لیے جو راستہ لیا جائے گا قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اگر ایریا میں آتا ہے، اس کے اندر the bypass shall pass under the current Shadara Road, and a service road of 24 feet wide on either side shall be built, and access to Quaid-e-Azam University across the bypass directly from Murray Road will be provided. تو یہی ان کا ایک مین تھا کہ ہماری ایکسس جو ہے مین وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی اس بائی پاس کی وجہ سے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کنجیشن ہے بھارا کاؤ کے اوپر جو آتی ہے، جو لوگ مریض سے آتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ اس سے بالکل واقف ہیں کہ یہاں کتنی کنجیشن ہوتی ہے. جو یہاں پولوشن ہے اس کنجیشن کی وجہ سے، جو وہاں ٹریفک کا انتظام ہوتا ہے، اور جو روڈ کی حالت ہو جاتی ہے ہر بار اس کو ریپیئر کرنے کی، تو وہ ان تمام چیزوں سے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے کنسرنس کو پرائم رکھا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو اس وقت اگریڈ اپون ہیں اس پہ ایک رپورٹ کابینہ کو پیش کی گئی ہے. پھر جو CDA کے ذمہ داری ہے جس کے اندر لینڈ لیز قائد اعظم کی 33 ایئرس کی ہے جو کہ رینیو ہونی ہے، اس کو ایکسٹینڈ ہونی ہے، وہ بھی CDA کو کہا گیا ہے کہ اس کا پورا انتظام کیا جائے. پھر جو الائیڈ ایکٹیویٹیز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، وہ بھی جو متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں اور قوانین ہیں اس کے ذریعے اس کی پوری انتظام کرنے کو کہا گیا ہے اس کمیٹی نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ کا جو لیز کا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا، اس کو بھی جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ہے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو فوری طور پر حل کرایا جائے اور قائد اعظم یونیورسٹی کو فیسیلیٹیٹ کرایا جائے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دونوں پارٹیز کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن اس وقت نہیں ہے، تو یہ رپورٹ کابینہ سے آج اپروو ہو گئی. یہ کابینہ کے اوپر بریفنگ تھی. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب. میڈم ایک تو یہ بتا دیں، آج وہ ایشو تھا فورتھ پرائز کا کیبنٹ میں تھا جس پر سندھ حکومت کا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کنسرن بھی ہے، وہ 4000 کہتے ہیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ 3000 سکتی ہے. اس پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ دوسرا، پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. میرے خیال میں تاریخ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جو ورلڈ کپ فٹ بال ہے قطر کا، جس سے $240 ارب کا وہاں پہ ایکسپینڈیچر ہے، اور پاکستان کی شاید 50%. کیونکہ ثناء اللہ صاحب کے سوال لکھے جائیں گے ورنہ میں بھول جاتی ہوں. ہاں جی تاریخ کا حصہ بھی ہوگا. جی بتائیں. تو 50% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ اس سے محروم ہے دیکھنے کے. نہ انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے، صرف ایک چینل پہ آ رہا ہے.
اور 6-7 مہینے ہو گئے ہیں آپ ابھی تک اس بارے میں کوئی انکوائری مکمل نہیں کر سکی. ایک میرے خیال چارج شیٹ کیا گیا ہے ایک بندے کو, اس کے علاوہ کوئی ہمیں بتایا جائے اس قوم کو کہ کون ذمہ دار ہے اس کا جس نے صرف $6 لاکھ جمع نہیں کرایا اور پی ٹی وی کو اس سے بلکہ عوام کو محروم کیا. اس سے پہلی بات تو آپ کی جو پرائز کی تھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے اور انشاءاللہ اگلی کیبنٹ کمیٹی میں اس کا وہ جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اور جو ریکمنڈیشنز دے گی اس کے اکارڈنگلی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا فیفا کا میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے اور جس کے اوپر بغیر وجہ کے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ میرے پاس شاید انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ خود بغیر انفارمیشن کے بیانات دیتے ہیں دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے پی ٹی وی اسپورٹس کے ساتھ, جو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر ہوا جو تمام انٹرنیشنل رائٹس کو دیے گئے اے اسپورٹس کو, لیکن اس کے علاوہ جو فیفا ہے میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس کی وجوہات بھی پتہ چل چکی ہیں. لیکن کیونکہ ابھی ہم ڈائیلاگ میں ہیں اگلے 1-2 دنوں میں کہ یہ ہمیں رائٹ, ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڈنگ 1 سال پہلے ہوتی ہے اور 1 سال پہلے تمام ملکوں کے جو نیشنل براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی بڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے بڈس کر کے اور یہ رائٹس لیتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ باقی سپورٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اور وہ تمام چیزیں تمام جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, لیکن میں صرف کچھ یہ 1 ہفتہ ویٹ کر رہی ہوں, 3 دن 2 سے 3 دن لگیں گے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی کہ ہمیں یہ واپس رائٹس ملیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. اور اگر وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ایم ڈی پی ٹی وی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی وی اسپورٹس کی ٹیم بھی کر رہی ہے, لیکن جس طرح یہ 2 دن میں فائنل ہوتا ہے اس کے بعد یہیں پریس کانفرنس کر کے آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کروں گی. ایاز اکبر یوسف زئی جیو سے. جی میڈم یہ کل بڑی اہم تقریب تھی اور بڑا اہم ایک کل دن رہا پاکستان کے حوالے سے. جیسے کل وہ کمان کی تبدیلی ہوئی اور ایک 6 سال رہنے والے جنرل صاحب جب رخصت ہوئے, ساتھ ہی ایک پارٹی کی جانب سے بیشنگ کا ایک عمل شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ لے لیں ان کے جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے, یہ نہیں کوئی چھوٹے موٹے نام تھے, ان کو ایک ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ وہی جماعت ہے, آپ نام نہیں لے رہے, یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو عمران خان صاحب جس کے چیئرمین ہیں بدقسمتی سے, اور یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جب لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کا سانحہ ہوا تھا تو شہداء کے خلاف کیمپین شروع کرنے کے لیے پوری جو بعد میں ان لوگوں کے بیانات ہیں جن کو انہوں نے کہا تھا اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں. تو اتنی غلیظ ذہنیت اور اتنی غلیظ کیمپین کے بعد آپ ان سے اور کیا توقع کرتے ہیں. اور یہ وہی ذہنیت ہے جو کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر باضابطہ طور پر افواج پاکستان کے سربراہ کو سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا فارملی, اور ابھی بھی آج تک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو روک تو سکتے تھے نا. یہ وہ کہہ رہے ہیں ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے, میری تمام چیزیں اور میرے تمام احکامات مان نہیں سکتے تھے کہ آپ میرے اقتدار کو بچائیں, تو کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روک تو سکتے تھے نا. یہ کل کا بیان ہے. تو آپ ان کے بارے میں کس قسم کی بات کر رہے تھے. اور آج موصوف کیا فرما رہے تھے, آپ کے اس سوال سے لیڈ لیتے ہوئے آج موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کا فرمان ہے. وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو کنگریچولیٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ جو اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان اس کو آپ ٹھیک کریں گے. تو اگر تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کو بند کمرے میں بٹھا کر ان کو تاحیات ایکسٹینشن کی فرمائش کریں گے, اور یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, مس ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے ذہن میں ہے, کیونکہ وہ اس کرسی کے ساتھ اور اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کی آفرز کریں, جس کے لیے وہ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف مہم چلائیں, شہداء کے خلاف مہم چلائیں, اور جس کے لیے وہ افواج پاکستان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو باضابطہ طور پہ سیاست کے اندر مداخلت کرنے کے لیے فارملی انوائٹ کریں, اور اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے, گورنر سے, وزراء سے آئین شکنی کرائیں, کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے. اور آج کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا فرمان ہے. تو قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کمرے میں بند کر کے ان کو تاحیات
ایکسٹینشن کی آفر دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ 3 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لینی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ فورن فنڈنگ زکوٰۃ کے لیے پیسے آئے ہوئے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ جو طیبہ گل ہے ایک خاتون آپ کے پاس آئے کہ ان کی عزت کو خطرہ ہے یا ان کے اوپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو آپ ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر دیں وزیر اعظم ہاؤس کے؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے اور سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں اور ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سیاست میں اسلامک ٹچ دیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو غداری کے ساتھ لنک کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ توشہ خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی کو آپ بیچ دیں اور آپ توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ توشہ خانہ کے ہیروں کے ہار، ہیروں کے سیٹ اور گھڑیوں کو بیچیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ شہداء کے خلاف جو سیلاب کے اندر فلڈ وکٹمز کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی ریسکیو کے لیے ان کے ریلیف کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، آپ ان کے خلاف مہم چلوائیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف پوری ایک آرگنائزڈ کیمپین کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو آپ اپنے اسپیکر سے، اپنے ڈیپٹی اسپیکر سے، صدر پاکستان سے، گورنر سے، تمام آئینی عہدوں سے آئین شکنی کرا کے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان یا آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ کو نیوٹرل کہیں، جانور کہیں، کیونکہ وہ آپ کے اقتدار اور سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے مینڈیٹ پہ کو چوری کریں اور آپ بطور وزیر اعظم مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی پہ ڈاکے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ وہ فرمان جو ہیں جو آپ کی حرکتیں ہیں اور آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں؟ آپ وہ شخص جو جمہوری ذہن رکھتے ہی نہیں، جو لوگوں پر الزام لگا کر، تہمت لگا کر، بہتان لگا کر جو عوام کو، لوگوں کو تقسیم کرے، ہیٹ سپیچ کرے، جو لوگوں پہ الزامات لگائے جھوٹے، کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ اس لیے آپ بھاشن مت دیں۔ جو 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوا، وہ آج پاکستان کی عوام کو آپ بھلا نہیں سکتے۔ اور اب آپ لانگ مارچ سے بھی فارغ، نالائق، نااہل، چور، کرپٹ، سیاسی طور پر فیل اور لانگ مارچ سے فارغ، تو اب آپ ہیں فارغ۔ اور جو فراغت ہے اس میں آپ 2 کام ضرور کریں۔ ایک، جتنے توشہ خانہ کے آپ نے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے ان کو ڈکلیئر کریں۔ دوسرا، وہ ایک مقدمہ کرنا تھا جس کا آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں توشہ خانہ پہ جو میرے پہ الزامات لگائے گئے ہیں، جب آپ نے شہباز شریف پہ الزام لگایا کہ پینما میں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ 10 بلین لے لو اور پینما سے وڈرا کر جاؤ، تو شہباز شریف نے آپ کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ کیا تھا۔ آج 6 سال ہو گئے، آپ کا وکیل اور آپ جواب نہیں جمع کرا سکے، اور اب یہ کورٹ نے کہا ہے کہ اگر اگلی ہیئرنگ پہ آپ نے جواب جمع نہ کرایا تو کورٹ فیصلہ کر دے گی۔ تو آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آپ نے ایک کیس کرنا تھا کیونکہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ نے وہ کیس کیا تو گھڑی کا بھی دینا پڑے گا حساب، اور وہ تمام حساب دینے پڑیں گے جو ابھی عوام کے سامنے آنے ہیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ۔ اس لیے آپ یہ 2 کام ضرور کریں جب آپ کے پاس فراغت ابھی موجود ہے۔ تو وکلا کی مشاورت کو میرا خیال ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، اور 3 ہفتے کے اندر اندر آپ وہ کیس کر کے اپنا جواب جمع کرائیں۔ جی خالد محمود صاحب ایکسپریس سے۔ میڈم، آج کیبنٹ کے پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہوئی ہے، جو اسمبلیوں سے نکلنے کے بارے میں تحریک انصاف نے اعلان کیا، اور پرویز لائی کا جو رد عمل ہے، کل وہ تقریب میں بھی شرکت انہوں نے کی تھی، سب سے مل رہے تھے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب اس ملک میں کوئی یہ جو جھوٹی آزادی اور یہ گفتگو سائفر کے بعد، جیسے ایک بات میں بھول گئی کہ کیا قائد اعظم کا یہ بھی فرمان تھا کہ سائفر کے اوپر کھیلنا ہے اور قومی مفاد کو بیچو، تو یہ جو ساری چیزیں عوام نے دیکھی ہیں، تو حقیقی آزادی کا تو جو چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے ہے،
ٹھیک ہے. اب ملک میں صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جب وزیر اعظم مسلط تھے اس وقت بھی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے تھے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کھیل شروع کر دیا احتساب کے نام پر, اور کے پی کے احتساب کمیشن کو آج تک تالا لگایا ہوا ہے. یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں, یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں, یہ نہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انفنشڈ ایجنڈاز ہیں وہ مکمل ہوں. اسی طرح اگر آپ آئے تھے وفاقی وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے, وفاقی آپ کا پورا حقیقی مارچ کا بینر تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, سائفر کی ٹیپ آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بندے خرید کے بنی ہے, بندے خریدنے کی ٹیپ آ گئی. شری لنکا بنانے کی ان کے اپنے وزیر خزانہ نے فون کیا پنجاب کی اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھیلنا ہے اور آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہے وہ لکھو. تو حقیقی آزادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام, یہ مقصد نہیں ہے ان کا, یہ مقصد نہیں. امریکہ میں لابی فرم کو ہائر کر کے آپ حقیقی آزادی نہیں لے سکتے, اور آج تک یو ایس کا نام نہیں لیتے اب جب سے کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. ہمارا مقصد, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس وقت فلڈ وکٹمز ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہو چکا ہے. ملک کے اندر جو ان کی ڈالی ہوئی تمام اکنامک جو معاشی تباہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو چیزیں خارجہ سطح کے اوپر جہاں جاتے ہیں, میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ 4 سال کا جو ان کا اعمال نامہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس ملک کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے, خارجی تعلقات کے لیے. مگر میں آپ کو ایک ایک ملک کی باتیں ان کے بارے میں بتاؤں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں شہباز شریف جا کے مافیا مانگتے ہیں کہ یہ ایک 4 سال کا کالا دور تھا اور اب ہم ایک نئی شروعات کریں گے. اور یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں, یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے خارجہ تعلقات اتنے پختہ ہیں جنہوں نے فورن انویسٹمنٹ روک دی. تو یہ وہ سارے اعمال نامے, یہ عوام بھولی نہیں ہے. یہ ڈرامے حقیقی آزادی کے چھوڑیں اور یہ جواب دیں 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا. میڈم یہ بتا دیں کہ عمران خان نے جو نئی کیمپ شروع کی ہے استعفوں والی باہر آنے کی, پنجاب میں آپ کے لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے, کیا نمبر گیم پوری ہے پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے, استعفے تو 6 مہینے سے نیشنل اسمبلی میں بھی دیے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, لاجز میں بھی رہ رہے ہیں. استعفے تو بھی 6 ماہ سے وہاں بھی نہیں آئے. جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد تو نہیں کرتے, جو پھر سپریم کورٹ ریورس کرتی ہے. یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے, اپنی 2 حکومتیں گرا کے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں, کیونکہ کیوس چاہتے ہیں, کیونکہ دماغی خلل صرف ملک میں افراتفری پھیلانا ہے, ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے, سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھنی ہے. لیکن کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ نے جو کرنا ہے کریں, ہم ہر طرح کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. شہریار صاحب سنو ٹی وی سے. جیسا ثناء اللہ صاحب نے سوال اپنا بتایا, میں بھی بتاتا ہوں کہ جی یہ جو فٹ بال کا جو ایونٹ اس کے رائٹس دیے گئے ایک چینل کو, اس سے نہ صرف ایک بڑا حصہ ناظرین کا محروم رہے گا ان کھیل کو دیکھنے سے, تو اس پہ سزائیں بھی ملیں گی لوگوں کو یا خالی ان کو صرف ملازمت سے ہٹایا جائے گا؟ دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہم اس بارے میں کلیئر نہیں ہوئے کہ کیبنٹ میں آج کیا یہ جو اسمبلیوں سے نکلنے کا تھا اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی. اور میں نے آپ کو بتا دیا کابینہ کے جو ایجنڈا پوائنٹس تھے وہ ملک کی جو عوام ہے وہ ان کے اوپر فوکس تھے. یہ اس قسم کے جو تماشے ہیں اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اس کے لیے کابینہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کی جو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہیں پریس کانفرنس کی تھی اور ایف آئی اے کے اندر یہ انکوائری اس وقت جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ اس وقت کیس ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں بھی یہ کیس جو ہے وہ زیر اس وقت بحث ہے. تو اس کے اوپر میں کچھ اس کے نہیں کہوں گی بیکاز سب جوڈس کیس ہے, لیکن جو اس میں ذمہ دار ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی. اس پہ کمیٹی بنی ہے ریویو کرنے کے لیے. ہاں پچھلے 6-7 ماہ سے آپ لوگوں کی حکومت ہے اور خاص کر مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. تحریک طالبان پاکستان نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ ہم ملک بھر میں حملے کریں گے.
تو آج وفاقی کابینہ میں ان دونوں چیزوں پر خاص کر عوام کی جو ریلیف ہے اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہے عوام کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ مال محفوظ ہے، تو اس چیز کا دیکھیں پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی، آپ کے دونوں بڑے پرٹیننٹ کویسچنز ہیں. پہلے آپ کو یہ بات ضروری سمجھنا ہوگی کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ 6 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ پچھلے 4 سال کے اثرات ہیں کہ کیوں کوئی فوکس نہیں تھا کسی چیز کے اوپر، نہ دہشت گردی کے اوپر. یہ وہی ملک ہے جو 2013 میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اور 2018 میں جس طرح دہشت گردی کی کمر توڑی تھی، اور نہ صرف وفاق میں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک کا پہلا نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو قیام تھا وہ نواز شریف اس ملک کو دے کر گیا تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا. اور تمام ان لوگوں سے جو اس وقت کنٹینر پر تھے، امپائر کی انگلی کے انتظار میں تھے، ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کر نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم وہ تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ دہشت گردی اور معاشی طاقت پاکستان، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھیڑنا ہے اور معاشی طاقت بنانا ہے پاکستان کو. اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ معاشی صورتحال، یہ معاشی صورتحال اپنی طرف سے سری لنکا، عمران خان پاکستان کو بنا کر چلا گیا تھا. اور یہ جو 4 سال جو مہنگائی کے اثرات ہیں اور جو IMF کا معاہدہ، یہ IMF کا معاہدہ کس کا ہے؟ یہ IMF کا معاہدہ عمران خان کا ہے، جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کر کے انفنڈڈ سبسڈیز دی تھیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو 6 ماہ میں نہیں ہوئی، 4 سال کا وہ عمال نامہ عمران خان کا ہے جو آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی ان پالیسیز کی وجہ سے ان کے فوکس، یہ تو فوکس کیا تھا کہ آج شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، آج مریم نواز کو جیل میں ڈال دو، مسلم لیگ کی پوری قیادت کو ڈال دو، پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو ڈال دو، شہباز شریف کو کرسی دینی ہے کہ نہیں دینی. وزیر اعظم ہاؤس تو یہ کام کر رہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس تو طیبہ گل کو بند کر رہا تھا، DGFIA کو بند کر رہا تھا، نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر رہا تھا ویڈیوز دکھا کے، وہاں تو یہ فوکس تھا. تو یہ ساری چیزیں 4 سال کی چیزیں جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو لوگوں کو ریلیفز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کسان پیکج آیا ہے اور آج کابینہ نے کسان پیکج کا بھی اپروول دیا ہے، جو کہ پرائم منسٹر نے اس دن پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتایا تھا. اور اس کی تمام جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی تمام جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس کی بھی آج کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دی ہے. تو یہ وہ تمام کوششیں ہیں جس کو ہم دن رات وزیر اعظم جو ہے وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی، جہاں انہوں نے آج بتایا کہ کابینہ اجلاس میں پولیو ورکرز کی کاوشوں کو سراہا گیا. وزیر اعظم نے وزیر قانون کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں گندم کی سپلائی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. بتایا گیا کہ ملک میں گندم وافر مقدار میں ہے.